فرشتوں کی قسم، یعنی بالکل ایسے جیسے بند کھل جاتا ہے، یہ مومن کی موت ہے، اور پھر اس کو اندر سے کھینچ کر نکالتے ہیں، یہ کافر اور منافق کی موت ہے۔ پھر آگے بھی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی وہ جو آپ بتا رہے تھے 7ویں آسمان تک جاتی ہے، تو یہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے، وہ تو جو علیین میں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کے اور پھر اس کو علیین میں مقام مل جاتا ہے، اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے، علیین یا مقام ہے یا رجسٹر ہے، اس کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہے، پھر وہ واپس آتی ہے۔ اسی طرح جب منافق کی اور کافر کی روح جاتی ہے تو اس کو بھی فرشتے پکڑ کے لے جاتے آسمان کی طرف ہی ہیں، لیکن آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے۔ اچھا، اس حدیث میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ظاہر ہے جب مومن کی موت جنت کے خوشبودار کفن میں ڈالی جاتی ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے، صحیح، اور وہ فرشتہ جب لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کی روح کو، سب پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، کیونکہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر شخص اس کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور ہر شخص خوشی اور مبارکباد کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جب وہ کافر کی منافق کی موت وہ جب آتی ہے تو اس کی بدبودار کفن ہوتا ہے اور بدبو پھیل جاتی ہے سارے چار چفیرے ہر عالم۔ جب وہ ہر طرف بدبو پھیلتی ہے تو ہر کوئی جو ہے نا اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ لے کے آسمانوں کو چڑھتا ہے، آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اچھا، اس پر پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے پھر اس کو وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں، اچھا، وہ پھر گرتی ہے نیچے، یعنی جو جہنم ہے وہ پستی کا استعارہ ہے، صحیح، اور جنت جو ہے وہ اونچائی کا اور بلندی کا۔ علیین جو ہے وہ بھی بلندی کی بات ہے، سجین کوئی بہت پستی کی بات ہے۔ جب فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے نہیں کھلتے تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو، صحیح، اور وہ پھر گرتی ہے نیچے گہرائیوں میں، کہاں جاتی ہے اللہ کو معلوم ہے، اور لیکن اس کو قرآن نے بھی کہا سجین، صحیح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سجین میں چلی جاتی ہے، یعنی سجین میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے کہ یہ سجین میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے واپس لایا جاتا ہے، اور پھر وہ قبر کے اندر تدفین جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو سوالات ہیں جو قبر والے ہیں، پھر اس کے بعد قبر کے اندر مومن کی جو کے لیے تو ہر طرف کھل جاتی ہے قبر، تا حد نگاہ کھول دی جاتی ہے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو وہ پھر جس کے لیے مومن کے لیے وہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے، اور اس کے لیے، اور پھر وہ اس وقت تک سویا رہتا ہے جس وقت تک آخرت قائم نہیں ہو جاتی۔ بالکل ٹھیک۔